منکوہا ہو منکوہا ہی رہو گی۔ میرا نام، میری پہچان، میری نسبت میرے خاندانی اور من پسند عورت کو ملے گی۔ میری نسبت اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ وہ بے حد صفاقی کا مظاہرہ کرتا اس کے جسم کے ہر حصے کو اذیت کی نظر کر گیا۔ واللہ بندہ مارنے کے لیے اس شخص کے الفاظ کافی تھے۔ کافی دیر بے یقینی سے اس شخص کی صفاقی دیکھتے وہ بے ساختہ چیخی تھی۔ ہاں بالکل، مغل ذاتی ہوں میں، نہیں ہوں پٹھان، نہیں میری رگوں میں پٹھان کا خون، اسی لیے آپ کو قبول نہیں ہونا میں۔ تو ٹھیک ہے، نانا جان سے کہتے میں خلا کے پیپر سے بار بار اپنی انا پر وار کرتے دیکھ وہ چلاتی ہوئی کوئی حتمن فیصلہ لیتی۔ کیوان سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے بالوں کو دبوچتا، اس کے لبوں کو جکڑ گیا۔ اس کا پارا پہلے ہی ہائی تھا، سے مزید بکواس پہ اس کا دل چاہا کے مقابل کی ہستی کو ہی فنا کر دے۔ سوچا بھی کیسے؟ خلا کی بات اس کے دماغ میں آئے بھی کیسے؟ وہ آفس سے آتا ڈائریکٹ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ وضو بناتے ہوئے جائے نماز اٹھائے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کمرے میں آج بھی وہ تھا اور اس کی سسکیاں۔ اپنے گناہوں کی سزا وہ پچھلے 5 سال سے کاٹ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی ایک دلکش نعمت کی ناقدری کی تھی اور اللہ نے اسے اس سے محروم کر دیا تھا۔ اپنی انا اور غصے میں وہ ایک معصوم پھول کو روند گیا تھا۔ 5 سالوں سے یہ خوبرو مرد اسی طرح اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے تپتے دل کو قرار سے نوازتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بلکنی میں کھڑا پورے ڈیرہ غازی خان کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، چہرے پر بے حس سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت ہر چیز کو مات دے رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش اس قدر اٹریکٹیو تھے کہ دیکھنے والا کوئی کئی لمحے دنیا بھول سکتا تھا۔ چوڑے چوڑے شانے، مضبوط جسامت، چہرے پر وہی روایتی سرداری والا غرور، لبوں پر مسکراہٹ کا شائبہ نکنا تھا، جبکہ گھنے سیاہ بال ہلکی ہوا کے ساتھ بکھر رہے تھے۔ اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور روب چھپا تھا۔ وہ عام مرد نہیں تھا، وہ خاص تھا۔ ڈیرہ غازی خان کو سردار کیوان سلطان تھا وہ۔ اس جبڑے کی سخت لکیر اور ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اسے مزید وجیح اور پرکشش بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پورے علاقے کی قسمت اس کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے سفید خان حویلی میں میر ابراہیم خان کی حکومت تھی۔ کئی ایکڑ تک پھیلی یہ حویلی پٹھانوں کی روایتوں کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس حویلی میں میر ابراہیم خان اور ان کی اولاد قیام پذیر تھی۔ میر ابراہیم کی شادی ان کے تائزاد زرتاج خان سے ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ میر باراج خان، جن کی شادی ان کے چچا زاد سدرا خان سے ہوئی تھی، ان کے 2 بچے تھے۔ کیوان سلطان خان جو حویلی کا پہلا ثبوت تھا، ان کا پہلا وارث، غصے کا بے حد برا، دوستوں کے لیے جان لینے والا اور جان دینے والا، دشمنوں کے لیے ایک خوفناک منظر، اپنی منکوہا سے بے حد نفرت کرنے والا 26 سالہ کیوان سلطان۔ اس کے بعد تھی حالے خان جو 19 سال کی تھی۔ اس کے بعد تھے مرجان خان، جن کی شادی ان کی پسند سے فاطمہ خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا مرتضی خان جو کیوان کا ہم عمر تھا، جبکہ دوسرا بیٹا زارم خان جو 20 سال کا تھا۔ شرارتوں میں پیش پیش اپنے کرائم پارٹنر، رازدار اپنے بھائی کی منکوہا کا بیسٹ فرینڈ اور بیسٹ دشمن بھی۔ اس کے بعد تھی مروہ خان، خان حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان لاڈلا ہو اور زندگی اسے تھپڑ نہ مارے؟ مروہ خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی زرشا خان کے ساتھ خان حویلی میں پناہ گزیر تھی۔ حویلی والے سبھی آپس میں بے حد سلوک سے رہتے تھے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے محبت تھی سوائے ایک فرد کے، وہ تھا کیوان سلطان خان، جسے نفرت تھی اپنی پھپھو کی بیٹی سے، اپنی منکوہا سے، اور اس کی نفرت کی وجہ بے حد عجیب سی تھی۔ کھانا گرم کرو میرے لیے، وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کولڈ کافی بنا رہی تھی، جب کیوان سلطان نے اندر آتے اسے آرڈر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر اپنے سارے کام اسے پورے حق سے کرواتا تھا۔ ویسے ابھی اسے کھانا بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس وقت وہ رف سے حلیے میں ملبوس کافی ڈیشنگ لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی اور تھکن کے ساتھ بھاری ہوتے اعصاب اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ وہ جو مگن انداز میں اپنی کافی بنانے میں مصروف تھی، اس کی اچانک آمد پر اس نے دل پر ہاتھ رکھتے
اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کسی کے روئی مین کچن میں انٹر ہونے کی؟ یہ لڑکا ہمیشہ اس پر روب جماتا تھا، اس پر حکم بھی چلاتا تھا، اس کے سارے کام بھی کرواتا تھا، مگر اس سے اپنی منقوہ نہیں مانتا تھا۔ جبھی آج زرشا نے اسے منہ توڑ جواب دینے کی ٹھان رکھی تھی۔ آپ اس کے آگے دبنے والی نہیں تھی۔ غرور سے تنی گردن کو مزید اکڑاتی اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ لہجہ اپنے آپ سخت ہوا۔ اس کے لب و لہجے پر کیوان سلطان نے ابرو اچکاتے اس کا یہ بریو روپ دیکھا۔ مطلب وہ اس کے مد مقابل آنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ سر کو خم کرتا وہ اسے داد دے گیا۔ جب زرشا نے حیرت سے اس کا ہلتا سر دیکھا تھا، لگتا ہے لوگوں کے مسائل حل کر کر کے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوتی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ست شکر کہ اس کی آواز کیوان سلطان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کا لڑائی والا موڈ دیکھتا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اب اس سے بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ جبھی وہ ریلیکس انداز میں شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، مجھے تو بالکل تمیز نہیں ہے، نہ تم سے تمیز سیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے میرا کھانا پکڑاؤ تاکہ میں تمہاری سڑی ہوئی شکل کو مزید نہ دیکھ سکوں۔ اگر مقابل انا کی ملکہ تھی تو وہ بھی انا کا پجاری تھا۔ ماشاءاللہ، جیسے اللہ نے آپ کو اتنی لمبی زبان دی ہے، ایسے ہی جاندار ہاتھ بھی دیے ہوں گے۔ ان کا استعمال کریں اور بنائیں، کیونکہ میں آپ کی ملازمہ نہیں۔ ٹھک سے ڈھکن بند کرتی اس کو مغرور لہجے میں جواب دیتی اس کا منہ بند کروا گئی۔ اس نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ اس کے آگے دب کر نہیں رہنا۔ کیوان سلطان کا ضبط جواب دے رہا تھا، مگر اسے فی الحال سے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ملازمہ نہیں تو کیا ہوا، میری منقوہہ تو ہونا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا اس کا نام خوشگوار ٹاپک کھول گیا تھا۔ جب اس کے منہ سے اس رشتے کی سچائی سننا زرشا کے لیے ایسے تھا جیسے کسی گنہگار کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ کیا وہ مانتا تھا اس رشتے کو؟ دل بے ساختہ خوش فہم ہونے لگا۔ اوہ اچھا، تو کیا آپ مجھے منقوہہ مانتے ہیں؟ بے پرواہ انداز میں کہتی وہ کیوان سلطان کے ماتھے پر کئی بل ڈلوا گئی۔ یہ لڑکی اب زیادہ ہی شوخی ہو رہی ہے۔ ہاں، تم سے ملازموں والے کام کروانے کے لیے میں تمہیں اپنی منقوہہ ماننے کو بھی تیار ہوں۔ کم از کم فری میں کسی پہ حق جتانے کا تو کروا لیتا ہوں۔ وہ بے ادب سردار جانتا تھا کہ مقابل کو غرور کیسے توڑنا ہے۔ پل میں اس کی خوش فہمیوں کے بت کو توڑتے اسے اس کی اوقات بتا گیا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا تھا جو وہ کہہ دیتا کہ ہاں وہ مانتا تھا اسے اپنی منقوہہ، مگر نہیں، اس کی تو عزت میں کمی آ جانی تھی۔ میرا یقین کرے سلطان، ایک دن آپ میرے لیے روئیں گے، اور یہ دن دور نہیں۔ اپنے آنسوں کو اندر کی جانب دھکیلتی وہ پرسوس لہجے میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب اس کے جملوں کے حصار میں کھڑا وہ کئی پل تک سانس نہ لے سکا۔ یہ لڑکی کیوں اس کا دماغ خراب کرنے والی باتیں کرتی تھی؟ اپنے ماتھے کو مسلتا وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ بھوک شدید لگی تھی، مگر اب اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نگاہ کاؤنٹر پر پڑی اور کافی پہ پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کافی کو اٹھاتا اپنے روم میں لے گیا تھا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی، اب اتنی محنت سے کما کر لایا گیا رزق ضائع تو نہیں کرنا تھا نا؟ دل میں کمینگی سے خود کو تسلی دیتا وہ اس کافی کے لمبے لمبے سپ لیتا۔ اپنے اندر بے انتہا سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شکل چاہے جیسی بھی ہے، ہاتھ میں ذائقہ تو ہے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ یقیناً اگر زرشا اس کے منہ سے اپنی تعریف سن لیتی تو غش کھا کر ہی گر جاتی۔ کیوان سلطان اور اس کی تعریف کر دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کم از کم ایسا زرشا کی زندگی میں ہونا تو ناممکن تھا، مگر وہ اس سے بات نہیں جانتی تھی کہ ایسی بہت سی ناممکن چیزیں ممکن ہونے والی تھی جن کے وہ بس خواب ہی دیکھا کرتی تھی۔ زرشے، آپ ہی جاؤ، اس نے گیم چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ زنان خانے میں کھڑی حالے زور زور سے اسے پکار رہی تھی، جو نہ جانے کدھر گم تھی۔ آ رہی ہوں نا، صبر بھی کر لیا کرو۔ سیڑھیاں اترتی زرشا خان بے حد دھیمے لہجے میں بولتی، اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ مناسب قد، ہلکا سانولا رنگ جس میں بے انتہا کشش تھی، گہری بوری آنکھیں بے حد جان لیوا تھیں، چھوٹی سی تیکھی ناک جس پر ہر وقت غصہ چھایا رہتا تھا، گلابی لبوں کی سرخی دیکھنے والے کو بے حد اٹریکٹیو لگتی تھی۔ اوئے ہوئے، آج تو کوئی جان سے جائے گا۔ ضلع نے
اس کی تیاری دیکھتے اسے چھیڑا، جس پر وہ جھینپتی ہوئی سے آنکھیں نکال گئی۔ بکواس ذرا کم کیا کرو، کدھر ہے وہ کدو؟ اسے گھورتی سے نوازتی وہ ظالم کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ جب حالے نے باہر لان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کا دھیان اس کی جانب مرکوز کروایا، جو اکیلا ہی بیٹ کو اٹھائے چھکے مارنے کی پریکٹس کر رہا تھا، اس کو تو میں آج پلیئر بناؤں گی ہی۔ اپنے بازوں کو اوپر چڑھاتی وہ حالے کو ایک نظر دیکھتی باہر کی جانب قدم لے گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ لان میں وہ تینوں اپنے ساتھ 2-3 ملازموں کو لیے کرکٹ کھیلنے میں لگے تھے۔ ملازموں میں ایک ملازم لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، وہ مالی بابا کا بیٹا تھا، جبکہ دوسری دونوں ملازمائیں لڑکیاں تھیں۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے خود دیکھا تھا، آؤٹ ہوا تھا۔ وہ جو بالکنی میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا، ایک مانوس سی آواز کانوں کے پردے پھاڑتے ہوئے اندر تک گھس گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نگاہ لان کی دائیں جانب اٹھی، جہاں وہ محترمہ ظالم کے بالکل قریب کھڑی کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑنے مرنے کو تیار تھی۔ جھوٹ مت بولو زرشے، کوئی آؤٹ نہیں ہوا۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا میں تو کھیلوں گا ہی نہیں۔ تم کب سے چیٹنگ کر رہی ہو؟ اس کو ہار نہ مانتے ہوئے دیکھ وہ غصے سے بولتا بیٹ کو لان کے وسط میں پھینک گیا۔ اوکے مت کھیلو، میں بھی نہیں کھیل رہی، لیکن تم آؤٹ ہوئے ہو تو ہوئے ہو۔ اس کے بالکل قریب جاتی وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کا دوپٹہ سارے سلسلے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ بیلکنی میں کھڑے کیوان سلطان کی آنکھوں میں خون اترا، اسے نفرت اپنی جگہ، مگر اس لڑکی کی جانب کسی کی اٹھی ہوئی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ملازموں کے سامنے اس کا یہ حلیہ دیکھتے وہ غصے سے پاگل ہو جانے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ آج وہ اس لڑکی کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر بھاڑ میں جاؤ، نہیں کھیلوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ میچ کوئی نہیں جیت پایا تھا، کیونکہ زرشا کی چیٹنگ کسی کو جیتنے نہیں دیتی تھی اور اس کی بے ایمانیوں کی وجہ سے کوئی بھی اس سے جیتنے نہیں دیتا تھا، لہٰذا ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ میچ ڈرا ہی ہوا تھا۔ زرشی لالا ابھی وہ ظالم کو کوئی تیکھا سا جواب دیتی جب اسے حالے کی پھنسی پھنسی آواز سنائی تھی، منہ توڑ دینا ہے میرا، مرد ہوگی تو خبردار، جو مجھے لالا کہا تو۔ اس کے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اپنے ہی مطلب کے رنگ دیتی ناگواری سے بولی تھی، جب حالے نے اپنا ماتھا پیٹتے اس کا رخ دوسری جانب موڑا۔ زرشا کو لگا وہ کبھی سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ کیوان سلطان اس کے بالکل سامنے کھڑا وحشت بھری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی دیکھتے وہ بمشکل اپنے تھوک نگلنے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے کیوان نے ایک نظر باقی سب کو دیکھا تو جو اس کی نگاہ پر اٹکتے ہی خوف کے مارے اندر کی جانب بھاگے تھے۔ نمبر اول پہ ظالم تھا، وہ اس سے جتنا بھی فرینک صحیح، مگر وہ جانتا تھا کہ زرشا کے سامنے وہ جس قدر غصے میں ہوتا تھا سب کچھ جھاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ دوپٹہ کدھر ہے تمہارا؟ اس کے سانولے چہرے کو اپنی نظروں کے حالے میں رکھتا وہ اس کا منہ پھنکارا، یہ ہے کدھر گیا؟ اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس دوپٹے کو دکھانے ہی والی تھی جب کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہ آتے دیکھ بوکھلاتے ہوئے خود پر نگاہ جما گئی۔ دوپٹے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور اس کا وجود اس سے بے نیاز تھا۔ میں نے لیا تھا، قسم سے پتہ نہیں کہاں گیا۔ روحانسی ہوتی اسے یقین دلانے لگی جب اس کی بات پر کیوان سلطان نے اس کا جبڑا پکڑے پوری قوت سے اس کا منہ اپنے قریب لایا۔ تم جب تک میرے نکاح میں ہو مجھے باپ پردہ چاہیے ہو، اپنا یہ بچپنا بات کے لیے بچا کے رکھو۔ اگر آئندہ تمہارے وجود دوپٹے کے بغیر ملا تو میں تو ایک پل میں تمہارے اس بدصورت وجود کو آگ لگا دوں گا۔ اس کے لہجے سے اس قدر حقارت ٹپک رہی تھی کہ زرشے کئی پل سانس نہ لے سکی۔ بدصورت وجود؟ اس کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا جو کیوان خان کی نظروں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ سنائی دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو اسٹیل اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ دوبارہ سے گرجا، جب زرشا اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر پیچھے کی جانب دھکیلتی اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے منہ سے پہلی دفعہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سنتا اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ 15 سالوں سے اس کے نکاح میں تھی اور آج کیوان خان نے اس پہ محبت بھری نظر نہیں ڈالی تھی۔ کوئی ایک لفظ تعریف کا نہ بولا تھا، مگر آج وہ اس کی جانب حقارت بھرے الفاظ اتارتا اس کی روح کو بھی تار تار کر گیا تھا۔ ایک عورت سب برداشت کر سکتی ہے لیکن دھتکار نہیں، اور آج اس مرد نے اسے اس کی نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے بدن کو بدصورت کہہ رہا تھا، اور وہ بدن جس پہ کبھی اس نے نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، مگر ایسا تو زرش خان کو لگتا تھا نا۔ تو کیوان سلطان جانتا تھا کہ اس نے
چاہے نفرت سے ہی صحیح، مگر اس کے وجود پہ بڑی گہری نظریں رکھی ہوئی تھی۔ بھلا اس سے بہتر اس کے وجود کی تراشیت کو کون جان سکتا تھا؟ اس کو بنا اپنی بات کا جواب دیے اندر کی جانب جاتا دیکھ کیوان سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی دن بہ دن اس کا پارا ہائی کرواتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے لفظوں پر ابھی تک کوئی پچھتاوا نہیں ہوا تھا، یا شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس لہجے میں کس کے سامنے کیا بول رہا تھا۔ حویلی میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا جب ظالم اس کے سر پر چپت لگاتا اس کے سامنے دھڑام کر کے صوفے پہ بیٹھا۔ تمہیں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے؟ سرچے نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے گھورا۔ جس پر وہ ناک منہ چڑھا تھا اس کی بات کو مکھی کی طرح ہوا میں اڑا گیا۔ تمیز کو تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر ہارٹ اٹیک آ گیا، طنزیہ لہجے میں بولتا وہ اپنے چہرے پر دل جلانے والے تاثرات سجائے اسے زچ کرتی مسکان پاس کر گیا۔ سنو، میرا دماغ بہت خراب ہے اور مجھے ابھی ٹیسٹ بھی یاد کرنا ہے، اسی لیے بکواس نہ کرنا میرے ساتھ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تب چڑھ رہی تھی اس کو کچھ دن سے، یہاں تو یوں کہا جائے کہ کیوان سلطان کی باتیں وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جب جب وہ باتیں اس کے ذہن میں آتی تھیں اس کا دماغ یوں ہی خراب ہو جایا کرتا تھا۔ تو کس نے کاٹا ہوا ہے؟ اتنا کیوں موڈ خراب کر رکھا ہے؟ ظالم نے اب کی بار آنکھیں چھوٹی کیے تفتیش ناک لہجے میں کہا، جب اس کی بات پر اس کے سامنے وہی منظر لہرایا جہاں کیوان نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ اچھا چھوڑو، مجھے بتاؤ، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلو گی؟ اس کا موڈ پھر سے بگڑتا دیکھ کر وہ خود ہی بات چینج کر گیا۔ جب صدا سے کھیلوں گی شوقین زرشے نے زور شور سے سر ہلایا۔ چلو آؤ، روکو، میں حالے کو بھی بلا لوں۔ اس کو تیار کرتا وہ حالے کو آواز دینے تھوڑا سا آگے جاتے اسے حالے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ آجا موٹی، کھیلنے لگے ہیں ہم۔ اس کو وہیں سے ہانک لگا کر بلاتا واپس زرشے کے پاس دھپ کر گیا۔ اوکے تو شروع کرو، حالے نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے انہیں گیم شروع کرنے کا کہا۔ بولو زرشے، ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ بولو زرشے، ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ اس سے پوچھنے والا ظالم تھا، جس پر وہ بنا سوچے ٹروتھ کہہ گئی، کیونکہ اس کے ڈیئر بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ اوکے تو اب لالا کے بارے میں جتنی بھی برائیاں تمہارے دل میں ہیں وہ ساری کی ساری بول دو۔ مزے سے صوفے سے پشت پر سر ٹکائے وہ اس کو کھلی آفر دے گیا۔ جب اس بات پر 2 پل کے لیے زرشے نے سوچا، مگر اگلے ہی پل اس کا انتقامی موڈ آن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا موڈ اس ہلاکو خان کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ جبھی اس نے اسے پورا موقع دیا کہ وہ اپنی بڑاس نکال کر اپنا دل ہلکا کر لے، جبھی اس نے اسے پورا موقع دیا کہ وہ اپنی بڑھاس نکالے اور اپنا دل ہلکا کر لے، جبکہ زرشے اس بات سے انجان تھی کہ ظالم خان اپنا پینڈنگ میں پڑا ہوا بدلہ لینے کے واسطے اس کے منہ سے یہ سب اگلوائے گا۔ کیوان سلطان کو بھیجنے والا تھا۔ اپنے فون کی ریکارڈنگ نامحسوس طریقے سے آن کیا وہ مزے سے بیٹھا اس کی تعریفیں سن رہا تھا، جو زرشے کے منہ سے پھولوں کی طرح جھاڑی جا رہی تھی۔ اسے بے تحاشا بے عزتی کرنے کے بعد وہ اپنے دل کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ سکھ کا سانس لیتی اپنے سامنے پڑے پانی کی بوتل کو منہ لگا کر پیتی وہ سارا پانی اپنے اندر ڈال گئی۔ بھائی تھک گئی نا؟ اس کی زبان اتنی چل رہی تھی کہ اب حالے کی باری تھی۔ اپنے بارے ختم ہوتے اس نے حالے کی جانب اشارہ کیا، جو منہ کھولے حیرت سے اپنے بھائی کی برائیاں سنتی گنگ بیٹھی تھی۔ کوئی کھیل نہیں چل رہا یہاں، نہ میں کھیل رہا ہوں، ظالم نے اپنی جگہ سے اٹھتے اعلانیہ انداز میں کہا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی کھیل ظالم کی بے ایمانی کی وجہ سے خراب ہونے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اب اپنے فون میں کوئی ریکارڈنگ آن کر چکا تھا۔ یہ ایک جائے گی لالا کے پاس، مزے سے کاندھے اچکا کر بولتا وہ بنا اس کا ری ایکشن دیکھے باہر کی جانب بھاگ گیا۔ یہ کس قدر کمینہ کتا ہے! بے ساختہ اس کے منہ سے گالی نکلی تھی۔ کتنی غلط حرکت ہے یار! وہ تقریباً رونے والی ہو چکی تھی جب حالے نے اسے گلے سے لگاتے چپ کروانا چاہا۔ میرا بچہ، کوئی بات نہیں، میں لالا کو بتاؤں گی اس نے پھنسایا تھا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ رونا شروع کرتی، حالے نے سنتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتی چپ کروانے لگی، جو کہ اب ظالم کے خلاف پلان بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ چونکہ کیوان خان ابھی حویلی میں نہیں تھا، جبھی اس نے فی الحال اس کو ٹینشن سر پر سوار نہیں کی تھی۔ زرشے جاؤ کیوان کے کمرے میں
یہ کافی دے کر آؤ۔ اور وہ جو اپنا ٹیسٹ ریوائز کر رہی تھی اپنی ماں کی بات پر اچنبھے سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں دے کے آؤں؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کرتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے پوچھا۔ جب ان کی بات پر یقین نہ آیا تو ہاں تم کو دے کر آؤں۔ مروہ خان بھی اس کی ماں تھی، تبھی بنا کوئی لحاظ کیے اسی کی طرح سے جواب دیتی۔ وہ اس کا منہ کھلوا گئی۔ میں نہیں جا رہی بھائی، پہلے ہی مشکل سے ٹیسٹ یاد ہوا ہے۔ وہ زرافے کی اولاد، بلکہ زرافے کا باپ تو مجھے نظروں ہی سے نکل جائے گا۔ بعد میں یہ جو مر مر کر یاد کیا ہے نا، یہ سارا بھی بھول جانا ہے۔ صاف لفظوں میں انکار کرتی، اپنی کتاب کو منہ پر الٹا کر کے رکھتی، اپنے ہاتھ کھڑے کر گئی۔ شیر کی کچار میں جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جا رہی ہوں یا نہیں تم؟ مروہ خان نے اس کی ایکٹنگ پہ غصہ سے گھوٹتے پوچھا۔ جب اپنی مورے کے پاورفل گھوری دیکھتے وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے یار، اب بندہ پڑے بھی نہ۔ بے حد برے موڈ میں ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ تم واپس آؤ، بتاتی ہوں میں تمہیں، یہ جو منہ پھلا کر جھاڑ رہی ہوں نا، میرے سامنے جھاڑنا۔ اس کے ہلتے بلوں کو دیکھتے مروہ خان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے۔ آخر ایسا بھی کیا بول رہی تھی؟ تبھی اسے واپس آنے کا کہتی خود وہیں ٹک گئی تھی، خود کو کوس رہی تھی، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ماں کی بات پر آنکھیں میچتے وہ ان کی غلط فہمی پڑھنے ہی طریقے سے جھوٹ بول کر ختم کر چکی تھی، جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بیٹی کی رگ رگ سے وہ واقف تھی۔ یس، وہ پچھلے 10 منٹ سے اس کے روم کے باہر کھڑی تھی، اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر جانا تو تھا نہ۔ تبھی جتنی دعائیں آتی تھی ساری پڑھ کر ڈور ناک کر گئی، جس کا جواب فوراً سے آیا۔ آیت الکرسی پڑھتی وہ کمرے میں پہلا قدم جماتی، یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی، جب سامنے ہی کاؤچ پر نیم دراز وہ ظالم مرد پورے قد سمیت بڑا جوان تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر کافی کے پھینکنے کو دل کیا تھا اس پر، مگر دل کی خواہش کو دل میں ہی دباتی وہ کافی مشکل سے اپنا گلا کنگارتی سلام کر گئی تھی۔ اس کی آواز سنتے مقابل نے فوراً سے اپنی آنکھیں وا کی تھی۔ نگاہوں کا تصادم بے ساختہ ہوا، سبز آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ کافی مورے نے بھجوائی ہے۔ اس کی نگاہوں سے دل ہی دل میں خوف کھاتی وہ فوراً سے اس کا دھیان دل کافی کی طرف کر گیا، جبکہ کیوان سلطان بنا کافی پر دھیان دیے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے نقوش اسپر کر رہا تھا۔ سانولی رنگت پر محرون لباس سے وطن کیا ہوا تھا، وہ کسی بھی مرد پر قہر بن کر ٹوٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر دوسری جانب کوئی عام انسان نہیں تھا، حسن کا دیوتا کیوان تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، کئی میٹنگز اٹینڈز کر کے وہ آج ہی گھر لوٹا تھا۔ جب آتے ہوئے اپنی پھپھو کو کافی کا کہتا وہ اپنے روم میں آتے شاور لینے کے لیے واش روم میں گھسا، اس کو اس وقت اپنے سامنے دیکھتے کیوان سلطان کو اپنا دماغ ریلیکس ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا دل کے یوں اسے دغا دینے پر وہ خود بھی حیران تھا۔ سانولی سرخی مائل رنگت، بھوری آنکھیں، گلابی تیکھی چھوٹی سی ناک، جن پہ پڑتا خوبصورت سا گڑھا، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی سوائے رنگت کے۔ اس کی ہائٹ کافی چھوٹی تھی۔ سلطان کافی اسے مسلسل اپنا جائزہ لیتے دیکھ گردش ہے کہ اب بس ہو گئی تھی۔ تبھی اس کا نام لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں لیتی مقابل کے دل پہ ایک اور ضرب لگا گئی۔ اسے آج بھی یاد تھا کیسے اس ظالم شخص نے اسے ٹوکا تھا کہ خان اس سے اس کی خاندانی عورت کہہ سکتی ہے۔ تبھی سرچے نے اپنا دماغ لگاتے اسے کیوان سلطان کے بجائے سلطان کہنا مناسب سمجھا۔ ظالم سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ پل کے بعد ہوش میں آتے وہ اصل مدعے پر آیا، جب ظالم کے نام پر زرشے کو اپنا دل بند ہی ہوتا محسوس ہوا تو کیا وہ ریکارڈنگ اس تک بھی پہنچ چکی تھی؟ صدمے کی حالت میں اسے دیکھتی وہ اپنے بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ اب زبان کہاں گئی؟ وہ اس کی یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر آبروج کھا کر طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔
اور خود پر کافی ضبط کیے ہوئے تھا۔ کیا کہا؟ میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے وہ اپنے تاثرات اتنے سنجیدہ کر گئی کہ ایک پل کے لیے کیوان سلطان کو بھی وہ ریکارڈنگ جھوٹی لگی۔ خود بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ اس کو ایکٹنگ کرتے دیکھ وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ جب اس کی بات پر زرشا نے ظالم کو کوسا، ہائے اللہ، سچی میں بتا دیا، معاف نہیں کروں گی، خبیث منحوس۔ دل ہی دل میں اسے صلواتوں سے نوازتی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کیوان خان کو دیکھنے لگی۔ آپ بتا دیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اپنے سر کو 2 انگلیوں سے مسل کر بھولنے کی ایکٹنگ کرتی وہ کیوان کو بے حد بری لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی ریکارڈنگ آن کرتا اس کے گوش گزار کرنے لگا۔ ہائے میرے اللہ، پوری کی پوری ریکارڈنگ ہی بھیج دی۔ اپنی آواز سنتے اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بس شکایت کی ہوگی، بٹ یہ میسنا سارنگ تو بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ نکلا۔ رہاسی ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی جو آگ اگلتی نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ تبھی میں کرتی اپنی جان بخشی کے لیے کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ میں تمہارے کسی بہانے میں آنے والا نہیں ہوں زرشا مغل، اور کسی جھوٹ میں بھی نہیں آنے والا۔ اس کو پھیکی سی ہنسی ہنستے دیکھ وہ ایک پل میں اس کے لبوں پر یہ مصنوعی ہنسی کو بھی کھینچ چکا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ مغل سنتے زرشا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو کیا وہ آج بھی اس کو اپنے خاندان کا نہیں مانتا تھا؟ دل پہ کئی وار ایک ساتھ ہوئے تھے، واللہ مقابل سے زیادہ ظالم زرشا خان کی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بہانہ لگا کر بھی نہیں رہی۔ ہاں بولا ہے میں نے، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اور مغل نہیں ہوں، میں خانزادی ہوں۔ خبردار سے مجھے دوبارہ مغل کہا۔ اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ سنتے وہ انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ تبھی ہر خوف بھلائے بے خوفی سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گئی۔ اس کی ہمت پر کیوان سلطان نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ جبکہ مغل زادی ہو تو مغل زادی ہی کہوں گا نا۔ اسے زچ کرنے کی خاطر دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا پھر سے اس کی ذات کی دجیاں اڑا گیا۔ اس کو یوں تڑپتے دیکھ کر سکون ملا تھا۔ وہ خود بھی تو کب سے اندیکھی آگ میں چل رہا تھا، لیکن میں آپ کی منقوہ ہوں، آپ کی نسبت میں سے خاندانتی ہوں۔ آنسوں سے لبالب آنکھیں بھر گئی تھی، بے سخت و دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ ایک آخری کوشش کی تھی کہ شاید اس کو اب مغل زادی کہنا بند کر دے۔ منقوہ، ہاں ہاں، منقوہ و منقوہ ہی رہو گی۔ میرا نام، میری پہچان، میری نسبت میری خاندانی اور من پسند عورت کو ملے گی۔ میری نسبت اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ وہ بے حد صفاقی کا مظاہرہ کرتا اس کے جسم کے ہر حصے کو اذیت کی نظر کر گیا۔ واللہ، بندہ مارنے کے لیے اس شخص کے الفاظ ہی کافی تھے۔ کافی دیر بے یقینی سے اس شخص کے صفاقی دیکھتے ہوئے بے ساختہ چیخی، ہاں بالکل، مغل ذاتی ہوں میں، نہیں ہوں پٹھان، نہیں ہے میری رگوں میں پٹھان کا خون، اسی لیے آپ کو قبول نہیں ہے نہ میں۔ تو ٹھیک ہے نا، نانا جان سے کہتے خلا کے پیپرز۔ اسے بار بار اپنی انا پر وار کرتے دیکھ وہ چلاتی ہوئی کوئی حتماً فیصلہ لیتی۔ کیوان سلطان کو ایک بھٹکنے سے اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے بالوں کو دبوچتا، اس کے لبوں کو جکڑ کے۔ اس کا پارا پہلے ہی ہائی تھا۔ اس مزید بکواس پر اس کا دل چاہا کہ مقابل کی ہستی کو فنا کر دے۔ سوچا بھی کیسے؟ ہاں، خلا کی بات اس کے دماغ میں آئی بھی کیسے؟ یہ سوچ ہی اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارنے کے کام کر رہی تھی۔ تبھی اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں گھونٹتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ 15 سال پہلے جڑے اس رشتے کو پہلی دفعہ لمس ملا تھا۔ دونوں نے اتنا قریب سے ایک دوسرے کو پہلی دفعہ چھوا تھا۔ زرشا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لبوں پر اپنے دانتوں سے ستم ڈھاتا نہ جانے کس چیز کی سزا دے رہا تھا، جبکہ کیوان سلطان اس کے لفظوں کی صفاقیت کو مکمل ہونے سے پہلے اس کے لبوں کو دبوچتے ان پر ظلم ڈھاتا انہیں اپنے قہر سے واقف کروانے لگا تھا۔ پہلی دفعہ ان لبوں کو چھوا تھا، وہ بھی اتنی بے رحمی سے کہ زرتشا کی آنکھوں سے آنسو اس کی بیرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتا گہری سانس لینے لگا۔ اپنے لبوں سے اس کی گرفت ہٹتے دیکھ کر زرشا خان نے گہرے گہرے سانس لیتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں بھجا
اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ہمت بھی کیسے کی خلا کا نام لینے کی؟ اس کے جبڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سخت گرفت میں لیتا وہ پھنکارا، جیسے آپ نے ہمت کی دوسری عورت کا نام لینے کی۔ بنا اس کی پھنکار کا اثر وہ دو بدو بولی تھی، نام؟ میں دوسری عورت کا نام لوں یا اس کو نکاح میں لوں؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر کیوان خان نے ناگواری سے اس کو ٹوکا، جس پر وہ ناک سکوڑ گئی۔ اسی طرح میں خلا کا نام لوں یا طلاق کا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جواب کرنے والے؟ بنا ایک لفظ کیے شامل کیے وہ اس کی بات اسی کو لوٹا گئی۔ کیوان خان بھویں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنے کاندھے اچکاتی یہاں وہاں نگاہ گھماتی بے حد پیاری لگی۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں سردار کیوان حیدر خان ہوں؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اس کے منہ پر غرایا۔ اس کی گرم سانسیں زرشا کے ہونٹوں پر پڑی، اسے سرخ کر رہی تھی، مگر ان سانسوں کو کس خاطر میں لائے بنا وہ شیرنی بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں بھی زرشا کیوان خان، آپ کی بیوی، اس قبیلے کی سردار نہیں؟ نہ جانے کیوں اب زرشا کو یہ کھیل کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ پہلی دفعہ اسے گھمنڈی سردار کو زیر کرنے کا موقع ملا تھا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یو گرل! اس کی پیش قدمی پر کیوان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اس کو سخت زہر لگی۔ جی بولے نا، سن رہی ہوں۔ آنکھوں کو دلکش چنبت دیتی وہ اپنے تاثرات سے اس کو جلا کر خاکستر کر گئی۔ نکلو میرے روم سے، اگر آئندہ میرے سامنے خلا کا نام بھی لیا تو زبان حلق سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا، پھر روتی رہنا اپنی لمبی زندگی کی لاش پہ۔ میں پکڑ کر اس کا بازو سختی سے دبوچتا۔ وہ اسے دروازے سے باہر نکالنے والا تھا جب اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی خود کو باہر جانے سے روکنے کے لیے اس کا سہارا لے گئی۔ کیوان خان نے حیرت اور بے یقینی سے اسے خود کے ساتھ چپکے دیکھا۔ اگر آپ نے بھی آئندہ میرے سامنے کسی دوسری عورت کا نام بھی لیا نا تو زبان حلق سے نکال کر ہاتھ میں دے دوں گی، پھر دیکھتے رہیے گا اپنی گلی اور سڑی ہوئی کڑوی زبان کی بدبودار لاش۔ آنکھوں کو معصومیت سے ٹپ ٹپائے وہ شان بے نیازی سے دھمکی اس کو لوٹاتی واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی جب اپنے بازو پر اس کی گرفت محسوس کر کے ٹھٹک کر رکتی اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوان خان کو دھمکی دے رہی ہو؟ خوف نہیں آتا مجھ سے؟ اس کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتا اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے عین سامنے لاتے سخت لہجے میں پوچھتا، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ کیا مطلب خوف بھائی؟ اب اتنی بھی ڈرانی شکل نہیں آپ کی کہ میں خوف کھانے لگوں۔ ہاں تھوڑی عجیب سی ہے مگر اٹس اوکے، میں گزارا کر لوں گی، ڈونٹ وری۔ اس کی بات کو غلط رنگ دیتی، دل بڑا کرتی کافی اپنائیت سے بولی تھی۔ لہجہ خاصا افسردہ تھا اس وقت اور اس کی غصے کو بھی کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ اس کو خلا کے بعد نہ تڑپتے دیکھ وہ کافی ریلیکس ہو چکی تھی، تبھی ہر چیز کو مزے سے انجوائے کرتی اس کا خون جلا رہی تھی۔ واٹ دا ہیل! گزارے لائق شکل، وہ بھی میری، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یا حسد نے آنکھیں بند کر لی تھی؟ کیوان خان خود کے لیے گزارے لائق سنتا بلبلا اٹھا تھا۔ معاف کریں، اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے کہ میں آپ کی سفید چمڑی سے حسد کروں۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے زرشا خان نے افسوسناک لہجے میں کہتے اس کے سفید رنگت پر چوٹ کی تھی۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھ کر کیوان خان کا پارا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی شکل گم کر لو، ورنہ میں غم و غصے کی شدت سے سرخ ہوتے اپنا ضبط کھوتے چلایا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، رو کیوں رہے ہیں سلطان؟ اس کی بس یہ دل کھولتی ہنسی وہ آخر کار میں پھر سے آگ لگانا بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی یوں معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھنے پر وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا، وہ کھلکھلاتی ہوئی وہاں سے 9 تو 11 کی سپیڈ میں بھاگی تھی۔ جب پیچھے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے ضبط کو داد دینے لگا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ وہ اس لڑکی کی اتنی بکواس برداشت کر گیا تھا۔ شاید یہ کہ خلا کی گئی ڈیمانڈ کی وجہ سے تھا، یا پھر ریسٹورانٹ میں زیب کے منہ سے اس کا ذکر سننے پر کچھ دیر پہلے والا منظر یاد کرتے وہ پھر سے چیخا تھا۔ اس لڑکی کو وہ آج زیادہ ڈھیل دے گیا تھا اور یہی وجہ تھی
کہ اس کی اتنی زبان چل رہی تھی۔ تمہارا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ میرا دل ہی دل میں اس کے انجام پر سوچنا بھی اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا، ٹھنڈی کافی کو ایک گہری گھوری سے نوازتا، فریش ہونے کے غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ کب سے لیتی سانسیں اب اندر ہی اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے مضبوط تو بن گئی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو تیزی سے گالوں کی جانب بہے۔ چند لمحے دروازے کی پشت سے سر ٹکائے وہ خود کو سنبھالنے لگی، مگر وہ نہیں سنبھال پائی تھی، وہ ہار گئی تھی۔ اس مرد سے، اس کی انا سے، اس کی نفرت سے وہ آج ہار گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے آتے اس نے اپنے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی بدصورت تو نہیں تھی کہ اس سے نفرت کی جاتی۔ کیا تھا اگر اس کا چہرہ سانولا تھا، اس کے نقوش تھے تو بے حد پرکشش تھے نا، پھر وہ کیوں کرتا تو اس سے اتنی نفرت؟ اس سوال کا جواب اسے آج تک نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں بار بار کانوں سے اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ ان لفظوں کو بھولنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی روح تک میں اتر گئے تھے۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اس کے لب بے اختیار کپ کپائے تھے، آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید خود اسے بھی پوری طرح سنائی نہ دی ہو۔ وہ دھیرے سے اپنے گال کو چھوتی آئینے کے اور قریب ہوئی تھی۔ سب جیسا ہی تھا ویسا ہی، میرا کچھ بھی لگوا دو۔ یہی آنکھیں، یہی ہونٹ۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایک ایک بوند اس کے وجود کی گواہی دے رہی تھی، اس کے دل پہ لگی ہر وار کی کہانی سنا رہی تھی۔ 15 سال وہ سسکی، اس کی سسکیاں بھی درد سے لبریز تھیں۔ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس رشتے میں۔ ایک دن، ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب کیوان نے مجھے قبول ہے کیا۔ روکتے روتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ اس شخص کی نفرت اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پہلے باپ سے دھتکاری گئی تھی، اب شوہر سے۔ کیا اس کی قسمت میں محرم رشتوں کا دھتکارنا ہی لکھا تھا؟ ظالم تو اس سے کراہیت نہیں کھاتا تھا، وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا، تو پھر اس کے محرم اس سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ سچ کیوں کہتے تھے؟ ہمارا دل توڑنے والا ہمارے گھر کے اپنے ہی مرد ہوتے، روتے روتے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ رات کے دوسرے پہر سے کوئی اپنے کمرے میں محسوس ہوا، کسی کے قدموں کی آہٹ اور پھر کسی کا اس پر بلینکٹ ڈالنا۔ اس کے ماتھے پر جھکتا اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس شخص کو، اسے پکارنا چاہتی تھی، مگر نیند کی شدت سے اس کی آنکھوں سے کھلنے سے انکار کیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے آنسوں کو نامحسوس انداز میں صاف کر گیا تھا۔ ایک مان بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے وہ اس کی روح تک کو سرشار کر گیا تھا۔ کئی دن اس کا سامنا کیوان خان سے نہیں ہوا تھا، مگر ظالم اس کا سامنا بے تحاشا دفعہ ہوا تھا۔ اس نے ظالم سے اپنا رویہ نارمل رکھا تھا۔ وہ اچانک وار کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کو 3-4 دن گزر گئے تھے۔ یہی موقع تھا کہ اس کے پاس ظالم سے بدلہ لینے کا۔ اپنے کمرے سے نکلتی اس کو سامنے سے آتا ظالم دکھائی دیا تھا۔ ایک پل میں واپس اندر کی جانب گم ہو گئی۔ وہ اسے یہ نظریں گاڑ گئی تھی، جبکہ اپنے پیچھے رکھا ہتھیار وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا روم سیڑھیوں کے بالکل ساتھ والا روم تھا۔ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ تھا، جبھی وہ اپنے دروازے کی اوٹ میں چھپی تھی۔ ظالم جو اپنے فون پر مصروف سیڑھیاں اترنے والا تھا، اس کے آگے سے گزرتا سیڑھیاں اترنے والا تھا جب زرشا چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس کے ہاتھ سے فون کھینچ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ فون زرشا خان کے ہاتھ میں تھا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچانک سے اس حملے پر ظالم بل بلا اٹھا۔ جب زرشا سر ہاں میں ہلاتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ طریقہ مجھے یہ بتاؤ، تو نے سلطان کو میری ریکارڈنگ کیوں بھیجی؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولتی وہ غصے سے اگرائی۔ جب ظالم نے بے چاروں جیسی شکل بنائی، وہ تو سمجھا تھا کہ اسے بھول گیا ہوگا۔ غلطی سے کر دیا تھا نا میری بہن، مجھے معاف کر دو اور مجھے میرا فون لوٹا دو، روحانسے لہجے میں کہتا وہ اپنے فون کے لیے اس کے آگے منتیں کرنے لگا۔ ہو ہی نہیں سکتا، اس فون کی وجہ سے خان نے مجھے باتیں سنائی تھی، اب تو یہ گیا۔ کہتے زرشا ایک جھٹکے سے اس کا فون سیڑھیوں کے اوپر سے پھینک دی، زمین بوس کر گئی۔ نہیں! ظالم کے دل دہلا دینے والی چیخ حویلی میں گونجی جب زرشا نے اگلے ہی لمحے
چھوٹے سے ڈبے میں بھرا پانی اس کے اوپر انڈیلا۔ ظالم کا دل کیا وہ اپنا سر پھاڑ لے کہ آخر کیوں اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لینے کی کوشش کی۔ بہت ہی مشکل سے بنائی گئی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے نکلنے والا تھا جب زرشا اس کا حشر کر چکی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زرشا، غصے کی شدت سے چیخا ظالم۔ اسے پکڑنے والا تھا جب وہ ڈر کر سیڑھیوں سے اترنے کے چکر میں اپنا پیر جلدی غلط سے رکھ گئی۔ پانی گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح پھسلا، اس کا توازن کھوتے ایک جھٹکے سے اسے زمین بوس کر گیا۔ حویلی میں اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی تھی۔ زرشا! ظالم چیختے ہوئے اسے تھامنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ پوری حویلی میں زرشا کی چیخوں کے بعد موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سناٹا کسی کی سانس سے نکل گیا۔ ظالم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے اسے ہوش دلانے کی کوشش بھی کی، مگر لالا مورے خالے کدھر ہو سب؟ وہ چیختے ہوئے سب کو بلانے لگا۔ زرشا کی حالت دیکھتا وہ خود بے جان ہو رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کے چلانے پر اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ زرشا! سب کی بلند چیخیں حویلی میں ایک ساتھ گونجی تھی۔ جب اوپر دائیں جانب جم ایریا میں جم کرتا کیوان سلطان ٹھٹکا تھا۔ اس نے حیرت سے سب کی چیخیں سنتے کانپتے جسم سے نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ جب پہلی سیڑھی پر پہنچتے اسے ظالم کی دھاڑ سنائی دی۔ لالا یہاں سے مت آئیے گا۔ ان سیڑھیوں سے زرشا کو بھی نگل لیا۔ وہ روتے ہوئے سے کچھ بتا رہا تھا جبکہ کیوان سلطان کی سانسیں تو لفظوں میں تمی تھی۔ زرشا کو نگل لیا؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا زرشا کو؟ وہ چیختا ہوا سنبھل کر سیڑھیوں پہ پیر رکھتا نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ جب سامنے سے اس کے وجود کو دیکھتے وہ ساکت ہوا تھا اور پہلی دفعہ کیوان سلطان نے خود کو بے جان محسوس ہوتا کیا۔ یہ لڑکی اس کا یہ جسم نہیں تھا بلکہ یہ کیوان سلطان کی روح کا اقرار تھا جو کسی سے چھپا نہیں تھا۔ وہ ہوتی تو اسے زہر لگتی۔ وہ خاموش پڑی تھی اور اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ پہلی دفعہ اسے زندگی میں کسی چیز کا خوف میسر آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھتے زرشا کا وجود ظالم کی گود سے ہٹایا تھا۔ کہ کیسے ہوا یہ؟ ظالم کی سرخ نگاہوں کو دیکھتے وہ غراہٹ نما آواز میں بولتا۔ ہر شخص پر سختہ طاری کر گیا۔ اس کے لہجے کی شدت بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا تھا۔ پاؤں پھسلا اور ظالم اسے کچھ بتانے والا تھا جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو باہوں میں بڑھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دعا کرنا سے کچھ نہ ہو ظالم، ورنہ اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ اس سب پہ ایک نگاہ ڈال کر وہ وحشتناک لہجے میں یہ کہتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا، جبکہ باقی سب پہ اس کے پیچھے ہی گاڑیوں کی جانب بھاگتے اس کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ وہ اکیلا لڑکی اپنے ساتھ ساتھ حویلی کے ساری رونقیں اور اوڑھ کر چہرے سے مسکراہٹ نوچ کر لے گئی تھی۔ 5 سالوں بعد وہ آفس سے آتا ڈائریکٹ واش روم کی جانب بڑھا۔ وضو بناتے ہوئے جائے نماز اٹھائے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں آج بھی وہ تھا اور اس کی سسکیاں۔ اپنے گناہوں کی سزا وہ پچھلے 5 سال سے کاٹ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی ایک دلکش نعمت کی ناقدری کی تھی اور اللہ نے اسے اس محروم کر دیا تھا۔ اپنی انا اور غصے میں وہ ایک معصوم پھول کو رون گیا تھا۔ 5 سالوں سے خوبرو مرد اسی طرح اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اپنے تپتے دل کو قرار نوازتا تھا۔ کچھ پل دل کھول کر رونے کے بعد چند قرآنی آیات پڑھ کر بیڈ پر لیٹتے وجود پر پھونکے ماری۔ 5 سال سے اس کی بند آنکھیں دیکھتا اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ دنیا کے سب چہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا تھا، اس کے دلکش تراشیدہ بطن کی تعریف کرنا چاہتا تھا، مگر مقابل تھی کہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اٹھ جاؤ ذرا، میرا دل اب اپنی ہمت کھونے لگا ہے۔ مزید تو میں اس حالت میں دیکھتا رہا تو خود بھی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب میرا جسم میرا ساتھ دینے سے انکاری لگتا ہے۔ 5 سال کا عرصہ کیا کافی نہیں؟ اتنی سزا دو کہ تمہارا عاشق سہ نہ سکے۔ اس کا ہاتھ تھام کر روتا اس کی منتیں کر رہا تھا اور پچھلے 5 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ وہ لڑکی ان سب کو انتظار کی لمبی سولی پر لٹکا گئی تھی، دنیا سے آنکھیں موندے۔ وجہ سے ہر شخص سے خفا تھی۔ اس کی حالت کی وجہ سے
حویلی میں پچھلے 5 سالوں سے کسی نے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ مرے ہوئے لوگوں کے جانے کے بعد صبر آ جاتا ہے، مگر زندہ انسان کو مردہ حالت میں دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہے۔ کوئی سلطان سے پوچھتا، ہر وقت تمہارے حسن کی تعریف کروں گا، جیسا چاہو کہ ویسا بن جاؤں گا، مگر ایک بار، فقط ایک بار اپنی بھوری آنکھوں کو میری آنکھوں سے ملاؤ نا میری جان۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا وہ شدت گریہ کی ہر حد کو پار کر گیا تھا۔ اس کو آج بھی ہمیشہ کی طرح ساکت لیٹے دیکھ وہ دل میں امید کی ایک شمع جلائے اس کے دائیں جانب جا کر بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اس کی راتیں یوں ہی کٹتی تھی، وہ ساری رات اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں اس کا وجود کوئی ایک اشارہ دے اور کیوان سلطان اس اشارے سے محروم نہ رہ جائے۔ آج بھی اس کی رات یوں ہی آنکھوں میں کٹنی تھی۔ پھوپھو جان حالے کو روم میں بھیج دیا اور اکیلی اگلی صبح وہ آفس جاتے ہوئے اپنی پھپھو کے پاس آیا تھا۔ ان کی حالت بھی زندہ لاش کی مانند ہو چکی تھی، بڑی جوانی میں طلاق یافتہ ہو گئی تھی اور اب جوان بیٹی بستر مرگ پر پڑی تھی۔ تم مت جاؤ آج خان، میرا دل گھبرا رہے نہ جانے کیوں۔ مروہ خان نے اس کا ہاتھ تھامتے التجا کی تھی جب ملازموں کی چیخوں نے ان کی جان نکالی۔ کیوان سلطان دھڑکتے دل کے ساتھ باہر کی جانب بھاگا جب سامنے سے ملازمہ روتی ہوئی کچھ بول رہی تھی۔ بی بی جی اٹھ گئی۔ اس کی جانب سے ملنے والی خبر وہاں کھڑے وجودوں کو بے جان کیا۔ مروہ خان دیوار کے ساتھ سہارا لیتی کھڑی تھی، اس خبر کو سنتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ سو اللہ نے ان لوگوں پر رحم کر دیا تھا۔ جبکہ کیوان سلطان لاؤنج میں گھٹنوں کے بل گرتا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ خوبرو جوان مرد جو کئی قبیلوں کا سردار بن چکا تھا، اپنی عورت کی خبر سنتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے یوں رونے پہ سب بوکھلائے ہوئے وہاں آئے تھے۔ جب سیڑھیوں پر کھڑی زرشا خان کو دیکھتے ان سب کی روح فنا ہوئی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ سب سے پہلے حالے اس کی جانب بھاگتی، اس کو گلے سے لگا گئی، اس کو شدت سے اپنے ساتھ لپٹا گئی۔ وہ روتی جا رہی تھی جب زرشا یہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ہوش میں آ گئی، تمہیں ہوش آ گیا میری جان؟ حالے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیرتی روتے ہوئے بولی، جبکہ زرشا کی نگاہیں تو اس مرد پر جمی ہوئی تھی جو گھٹنوں کے بل بیٹھا سرخ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ حق دیکھ اس مرد کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان بھاگ کر سیڑھیوں سے اترتی، بہت ڈھیٹ سے۔ زرشا بیبی 5 سال کوما میں رہ کر بھی سے عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھتی اسے گلے سے لگا گئی۔ کیوان سلطان نے اس کے پہلو سے سر لگاتے ایک دفعہ پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس مرد کا دل اس قدر نرم ہو چکا تھا کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ 5 سالوں میں بہت رویا تھا، مگر پھر بھی اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زرشا نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھیں صاف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اس مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماضی آج سے 5 سال پہلے جب کیوان سلطان سے لیا ہاسپٹل بھاگا، ڈاکٹرز نے اس کی موت کی خبر سنا دی، مگر شاید کوئی معجزہ تھا یا کسی اپنے کی دعائیں کہ وہ جان نہیں گئی۔ اس کی سانسیں باقی تھیں مگر وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں کیوان سلطان نے خود کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ غرور کا تاج سر پر سجائے رکھنے والا کیوان سلطان آج اس لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ صحیح کہتے ہیں جو چیز میسر نہ ہو اس کی قدر بہت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد خان حویلی کو اس وقت دلہن کی مانند سجایا گیا تھا، بلکہ نہ صرف خان حویلی بلکہ پورے ڈیرہ غازی خان کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ آج اس حویلی کے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی، پورے ڈیرہ غازی خان کی سردار کی شادی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھا اس وقت وہ بلیک شیروانی زیب تن کیے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، جب اس کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی سامنے رنگت پر جو حسن آیا تھا اسے وہ شاکڈ تھے سب۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگے گی کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ سلطان بات سنے، اپنے ساتھ بیٹھے کیوان خان کو ہاتھ کی مدد سے ہلاتی ہوئے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ جی میری جان، نہایت محبت سے بولتا وہ اپنا سر اس کی جانب جھکا گیا۔ یہ سامنے ٹیبل پہ جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ہمیں دیکھ کر منہ کیوں بنا رہی ہیں؟ بے حد معصومیت سے پوچھتی۔ وہ اس سے پہلے اپنی تعریف کروانے کے چکر میں تھی۔ جب اس کی چالاکی سمجھتے وہ ہنستا وہ سر پیچھے کو پھینک گیا۔ اس کے قہقہے پر کئی نظریں اس کی جانب اٹھیں، کئی حسد کی، کئی رشک کی،
ہنسنے کا نہیں کہا تھا، وہ منہ بسوڑ کر بولتی، اپنا چہرہ موڑ گئی، جب کیوان سلطان نے ہنستے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنا قریب گھسیٹا۔ جل رہی ہیں میرے گاؤں کی سب حسینائیں کہ میں ایک سانولی سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر شعر کے 2 مصرے بولتا وہ زرشا کو بے حد پیارا لگا۔ ہائے اللہ، اب تو شاعر بھی بن گئے۔ اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ جما کر وہ خوشی سے چیخ دینا چاہتی تھی، مگر جگہ کا لحاظ کرتی وہ خود پر کنٹرول کر گئی تھی۔ دیکھ لو تمہاری جدائی نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ سجائے وہ آسودگی سے بولا۔ جب اس کو جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، زرشا نے سامنے جاتے حالی کو دیکھتے خاموشی اختیار کی۔ بہت کمینی ہو قسم سے، جب لالا سے بنتی نہیں تھی تو ہم دونوں کی جان نہیں چھوڑتی تھی، اور اب ہمیں منہ بھی نہیں لگا رہی۔ اس کے سر پر چپت لگاتے حالے نے حساب بے باک کرنا چاہا، جب وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بول گئی، تم لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر بور ہو گئی، اسی لیے سوچا کچھ نیا آزماؤ۔ سنجیدگی سے آنکھیں گھما کر بولتی ہو کیوان سلطان کی طرف دیکھ قہقہ لگانے لگی۔ یہ مجبور کر گئی، جبکہ حالے نہ منہ کھولے اسے یہ بے وفائی دیکھی تھی۔ اچھا کیا ظالم نے جو یہاں قدم نہیں رکھے، ورنہ تیرا یہ روپ دیکھ کر اسے ہارٹ اٹیک تو ہو جانا تھا، شاید نہ آتا مگر پینک اٹیک ضرور آ جانا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی حالے نے دانت پر دانت چڑھائے، اسے شرم دلائی۔ وہ آیا کیوں نہیں بائی دا وے؟ زرشا نے ساری باتیں سائڈ پر کرتے اسے استفسار کیا، جس پر وہ کاندھے اچکا گئی۔ اسے کہنا تھا وہ تمہیں رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حالے نے مسکراہٹ دبائے ظالم کا جواب اس کے سامنے پیش کیا، جس پر زرشا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ رو رہے ہیں میرے سارے قریبی لوگ، میں ایک سڑیل سے شادی کر بیٹھی ہوں۔ کیوان کا کچھ دیر پہلے بولا گیا شعر توڑ پھوڑ کر اس کو لوٹایا، اسے زندگی سے بھرپور قہقہ لگانے پر مجبور کر گئے۔